ایک نوجوان لڑکا جو بظاہر بہت نیک اور نمازی لگتا تھا، اچانک مر گیا۔ جب اسے نہلانے لگے تو پانی پڑتے ہی اس کا جسم کوئلے کی طرح کالا پڑ گیا اور ایسی بدبو آنے لگی کہ غسال لاش چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم نے جیسے تیسے کفن پہنایا، مگر کفن بار بار خود بخود پھٹ جاتا۔ آخر کار اس کی بوڑھی ماں نے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اس پر ڈالا اور روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، میں نے اسے معاف کیا۔ تب جا کر بدبو ختم ہوئی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسا بھیانک نشان رہ گیا جو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ بند کمروں میں یہ شخص اپنی ماں۔ میں اسی محلے کا ایک پرانا اور بنیادی رہائشی ہوں، جہاں کے گلیوں میں میرا بچپن گزرا اور جوانی آئی، اور اب میرے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے۔ ہمارے محلہ شہر کے ان قدیم اور گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گھروں کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور ہمسایوں کے درمیان پردے تو ہوتے ہیں، مگر آوازیں اور راز اکثر دیواریں پھاند کر ادھر ادھر آ ہی جاتے ہیں۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ والی دیوار وقاص کے گھر کی تھی، جو ایک پرانے طرز کا مگر انتہائی صاف ستھرا اور ہوادار مکان تھا۔ وقاص، جس کی عمر بمشکل 25 یا 26 سال ہوگی، میرے سامنے ہی پلا بڑھا اور میں نے اسے ایک چھوٹے سے شرارتی بچے سے ایک انتہائی سنجیدہ اور باوقار نوجوان بنتے دیکھا تھا۔ وقاص پورے محلے کی آنکھ کا تارا تھا اور لوگ اس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ایسا نورانی ہالہ رہتا تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا گہرا اور نمایاں نشان تھا، جو اس کی کثرت عبادت اور خدا سے لو لگانے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں اکثر اپنی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتا تھا کہ وقاص کس طرح نیچی نظریں رکھ کر گلی سے گزرتا ہے اور راستے میں بیٹھے ہر بزرگ اور بچے کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ اس کے اخلاق اور کردار کی تعریف میں محلے کی عورتیں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی تھی اور اپنی اولادوں کو کوستی تھی کہ کاش تم بھی وقاص جیسے ہوتے، جو نہ صرف دیندار ہے بلکہ دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہے۔ وقاص ایک نجی دفتر میں باعزت عہدے پر فائز تھا اور شام کو وہ محلے کے مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ جب وہ فجر کی نماز میں تلاوت کرتا تو میرے گھر تک اس کی آواز آتی اور میرا دل پس جاتا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ میں رات کو چھپ کر ٹہل رہا ہوتا اور وقاص کے گھر سے اس کے رونے اور مناجات کی آوازیں آتی۔ وہ تہجد کا اتنا پابند تھا کہ شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جب اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس کے گھر میں صرف اس کی بوڑھی اور ضعیف ماں رہتی تھی، جس کی کمر وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ وقاص کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے اس ہیرے جیسے بیٹے کو پالا تھا۔ ہم سب وقاص کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے کہ وہ اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار اور خدمت گزار ہے۔ میں نے خود کئی بار دیکھا تھا کہ وہ صحن میں بیٹھ کر اپنی ماں کے پیر دباتا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ وقاص کے لیے تو جنت واجب ہو چکی ہے، کیونکہ جس نے ماں کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ ہمارا محلہ ایک جنت نظیر نمونہ تھا، جہاں وقاص جیسا فرشتہ صرف انسان رہتا تھا،
مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ انسانی آنکھ کتنا دھوکہ کھا سکتی ہے اور زہری سفید کپڑوں کے پیچھے کتنی سیاہی چھپی ہو سکتی ہے۔ اس روز جمعہ کا مبارک دن تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت تھی مگر فضا میں جمعے کی وجہ سے ایک روحانی کیفیت طاری تھی۔ میں بھی نماز جمعے کی تیاری کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وقاص سفید کرتے شلوار میں ملبوس، سر پر ٹوپی رکھے اور خوشبو میں بسا ہوا مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر سلام کیا اور میں نے دل ہی دل میں اسے دعائیں دی کہ اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ اس کے چہرے پر آج معمول سے زیادہ چمک تھی اور وہ بہت ہاش بشاش لگ رہا تھا۔ ہم نے اکٹھے نماز ادا کی اور وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر دیر تک رو رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ لوگ اسے دیکھ کر رقص کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا کیسا مقرب بندہ ہے۔ نماز کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ وقاص بھی اپنے گھر چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں کلیلہ کر رہا تھا کہ اچانک گلی میں ایک شور اٹھا اور ساتھ ہی وقاص کے گھر سے کسی کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے کوئی بھاری چیز چھت سے گر گئی ہو یا کوئی دیوار گری ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ننگے پاؤں باہر بھاگا۔ میرے گھر والوں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں وقاص کے گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ صحن میں محلے کی کچھ عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور وقاص کی ماں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی اپنا سینہ پیٹ رہی ہے۔ میں گھبرا کر آگے بڑھا اور پوچھا اماں جی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور ہچکیوں کے درمیان کہا کہ میرا وقاص گر گیا ہے۔ میں اور میرے ساتھ 2-3 پڑوسی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر وقاص کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وقاص زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا اور اس کی نبض ٹٹولی، مگر افسوس کہ زندگی کی دوڑ ٹوٹ چکی تھی۔ وقاص کی روح فقس انسی سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی، مگر ان آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو ایک مومن کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور خوف کا سایہ تھا، جیسے موت کے فرشتے کو دیکھ کر وہ ڈر گیا ہو۔ اس کے چہرے کے عضلات کھینچے ہوئے تھے جیسے وہ شدید تکلیف میں مرا ہو۔ ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کی لاش کو اٹھا کر نیچے صحن میں لے آئے۔ وقاص کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر شخص افسوس کر رہا تھا کہ ہے کیسا جوان اور نیک بیٹا چلا گیا، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ محلے کی عورتیں وقاص کی ماں کو دلاسا دے رہی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ماں جس کا اکلوتا سہارا چھن گیا ہو وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے ماؤں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر وہ بین نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور خلا تھا اس کی آنکھوں میں نے سوچا شاید صدمے کی وجہ سے وہ سن ہو گئی ہیں۔ شام ہونے لگی تھی اور محلے کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ میت کو زیادہ دیر رکھنا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی وقاص جیسا نیک بندہ ہے، اسے جلد از جلد اس کے رب کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ غسل اور کفن دفن کا انتظام شروع ہو گیا۔
میں چونکہ وقاص کا پڑوسی تھا، اس لیے میں نے تمام انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم نے پانی گرم کرنے کے لیے بڑی دیگیں چڑھائی اور بیری کے پتے منگوائے۔ صحن کے ایک کونے میں کناتے لگا کر غسل کے لیے جگہ بنائی گئی۔ غسل دینے کے لیے ہمارے محلے کے سب سے پرہیزگار اور تجربہ کار وصال حاجی صاحب کو بلایا گیا، جو پچھلے 40 سال سے یہ خدمت سر انجام دے رہے تھے اور ہزاروں میتوں کو غسل دے چکے تھے۔ وقاص کی لاش کو لکڑی کے تختے پر لٹایا گیا اور اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈالی گئی۔ میں اور 2 دیگر پڑوسی حاجی صاحب کی مدد کے لیے کناتوں کے اندر موجود تھے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا جو تسبیح پڑھ رہے تھے اور وقاص کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کیا۔ انہوں نے وقاص کے جسم سے کپڑے کینچی سے کاٹ کر الگ کیے اور پھر پانی کا مگ بھرا تاکہ اسے پہلا غسل دے سکے۔ میں نے پانی کی بالٹی لے کر کھڑا تھا اور میرا دل بہت اداس تھا کہ کل تک جو شخص میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا آج وہ بے جان پڑا ہے۔ مگر جیسے ہی حاجی صاحب نے وہ پہلا پانی کا مگ وقاص کے جسم پر ڈالا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری عقل کو معاف کر دیا اور میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پانی کا جسم پر پڑنا تھا کہ وقاص کے جسم سے ایک عجیب سی سنسناہٹ کی آواز آئی، جیسے گرم توے پر پانی گرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گورا چٹا جسم جس پر ابھی تک زندگی کی سرخی باقی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے مٹیالہ ہوا اور پھر کوئلے کی طرح کالا سیاہ ہو گیا۔ یہ سیاہی عام نہیں تھی بلکہ ایسی تھی جیسے کسی چیز کو آگ میں جلا کر راکھ دیا گیا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ حاجی صاحب کے ہاتھ سے مگ چھوٹ کر گر گیا اور ان کے منہ سے بے اختیار استغفار جاری ہو گیا۔ ابھی ہم اس صدمے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس جگہ سے ایک ایسی ناقابل برداشت اور مکروہ بو پھیل گئی جس کی مثال میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بدبو سڑے ہوئے گوشت، گٹر کی گندگی اور جلے ہوئے چمڑے کی ملی جھولی بو تھی جو اتنی تیز اور زہریلی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ حاجی صاحب نے اپنی ناک پر رومال رکھا اور الٹیاں کرنے لگے۔ کناتوں کے باہر کھڑے لوگ بھی اپنی ناکیں پکڑ کر پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ وہ بدبو کناتوں سے باہر نکل کر پورے صحن اور پھر گلی تک پھیل گئی تھی۔ لوگ حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی بو ہے، کیا کوئی گٹر پھٹ گیا ہے یا کوئی جانور مر گیا ہے؟ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بو ان کے ہر دل عزیز وقاص کی لاش سے اٹھ رہی تھی۔ میں اور حاجی صاحب اندر پھنس گئے تھے۔ حاجی صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ جلدی کرو، صابن اور عطر لگاؤ، یہ شاید کوئی بیماری ہے۔ مگر ہم جتنا صابن اور خوشبو لگاتے بدبو اتنی ہی بڑھتی جاتی اور جسم اتنا ہی کالا اور خوفناک ہو جاتا۔ وقاص کا چہرہ جو زندگی میں نورانی تھا اب اتنا بھیانک ہو چکا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل تھا۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور دانت باہر نکل آئے تھے جیسے وہ کسی تکلیف میں چیخ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں جو کھلی رہ گئی تھی اب سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر میں وقاص کا پڑوسی تھا اور اس کی پردہ پوشی میرا فرض تھا۔ حاجی صاحب نے ہمت ہار دی اور کہا کہ میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا،
یہ کوئی عام لاش نہیں ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ میں نے باہر بزرگوں کو آواز دی اور بتایا کہ اندر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دو تین ہمت والے بزرگ اندر آئے، مگر لاش کی حالت دیکھ کر وہ بھی استغفار پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ وقاص کا جسم اب لکڑی کی جلے ہوئے کوئلے کی طرح سخت اور کھردرا ہو چکا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے پانی بہا کر غسل مکمل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے کفن پہنا کر اس عذاب سے جان چھڑائی جا سکے اور اس بدبو سے نجات مل سکے، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ ہم نے بازار سے منگوایا ہوا بہترین اور مہنگا لٹھے کا کفن کھولا اور اسے بچھایا تاکہ لاش کو اس میں لپیٹ سکے، مگر جیسے ہی ہم نے وقاص کی کالی سیاہ لاش کو کفن پر رکھا اور کفن کی گرہ لگانے کی کوشش کی تو کفن کا کپڑا چرچراتا ہوا پھٹ گیا، جیسے وہ کپڑا نہیں بلکہ کاغذ ہو اور کسی نے اسے کینچی سے کاٹ دیا ہو۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم نے دوسری چادر منگوائی کہ شاید یہ کپڑا خراب ہو، مگر دوسری چادر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کفن لاش کے اوپر ٹک ہی نہیں رہا تھا، وہ جسم سے مس ہوتے ہی پھٹ جاتا یا سرک جاتا، جیسے وقاص کا جسم اس پاک کپڑے کو قبول کرنے سے انکاری ہو، یا زمین و آسمان اس بات پر راضی نہ ہوں کہ اس شخص کے عیبوں کو چھپایا جائے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ باہر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی اور ہر طرف چگمگیاں شروع ہو گئی کہ وقاص کی لاش کالی ہو گئی ہے اور کفن نہیں پہن رہی۔ کوئی کہتا کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا کہ اسے نظر لگ گئی ہے، مگر میرے دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ شخص جو ساری زندگی مسلح پر گزاری، جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یا بظاہر جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے ساتھ مرنے کے بعد یہ عبرتناک سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی؟ کیا اس کی تلاوت میں کوئی کھوٹ تھا؟ غسل خانے کے اندر کی فضا اتنی بوجھل اور خوفناک تھی کہ وہاں سانس لینا بھی عذاب تھا۔ وقاص کی لاش برہنہ پڑی تھی اور اس کا کالا جسم ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہم سب تھک ہار کر کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر اور اس کی پردہ پوشی فرما، مگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی آسرا میں کنات کا پردہ ہلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ وقاص کی بوڑھی ماں تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور ایک انجانی کیفیت تھی۔ باہر موجود لوگ اسے روکنا چاہتے تھے کہ عورت کا غسل خانے میں کیا کام، مگر اس کی حالت دیکھ کر کوئی کچھ بول نہ سکا۔ وقاص کی ماں آہستہ آہستہ لاش کے قریب آئی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ ہم سانس روکے کھڑے تھے، مگر وہ ماں جیسے اس بدبو سے بے نیاز تھی۔ وہ تختے کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنی دھندلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے اس خوفناک انجام کو دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ چیخیں مارے گی، بین کرے گی اور بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے پھول جیسے بیٹے کو کوئلہ بننا نہیں دیکھ سکتی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا دکھ اور ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لاش کے سہرانے گئی اور اس کے کالے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے،
मगर मैं सुन नहीं सका कि वो क्या कह रही है। फिर उसने एक ऐसा अमल किया जिसने हमें शुद्ध कर दिया। उसने अपने सर से अपना वो पुराना बोसीदा और पिबंद लगा हुआ मैला कुचैला दुपट्टा उतारा, जो शायद बरसों से उसके इस्तेमाल में था और जिसका रंग भी उड़ चुका था। ये वो दुपट्टा था जिसे मैंने हमेशा उसके सर पर देखा था। उसने लरजते हुए हाथों से वो दुपट्टा खोला और उसे अपने बेटे के काले और बहिना जिस्म पर डाल दिया। दुपट्टा छोटा था और पुराना भी, मगर उसने लाश के अहम हिस्सों को ढांप लिया। अजीब और हैरत अंगेज बात यह थी कि जो नया और मजबूत कफन बार बार फट रहा था, ये पुराना और कमजोर दुपट्टा लाश पर पड़ते ही जम गया और ना फटा और ना सिरका। जैसे इस कपड़े में कोई गैबी ताकत हो या उसमें माँ की ममता का असर हो। माँ ने अपना कमजोर हाथ बेटे के सख्त और काले सीने पर रखा और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी झरियों में जज़ब हो रहे थे। उसने रोते हुए और कपकपाते लहजे में बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं तो माँ हूँ। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा यूं दुनिया में रुसवा हो। मैंने अपना हक माफ किया, मैंने इसे माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे और इसकी पर्दा पोशी कर दे। माँ के इन अल्फाज में जाने कैसी तासीर थी और उसकी आवाज में कैसा दर्द था कि जैसे ही ये जुमला उसके मुंह से निकला, कमरे में फैली हुई वो नाकाबिले बर्दाश्त और होलनाक बदबू यकदम खत्म हो गई। जैसे किसी ने हवा का रुख मोड़ दिया हो या जैसे वहां कभी कोई बदबू थी ही नहीं। फिजा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून आ गया। लाश की सियाही में कुछ कमी आई। अगरचे रंग काला ही रहा, मगर वो होलनाकी और वहशत जो पहले टपक रही थी वो कुछ मध्यम पड़ गई। मैं और हाजी साहब हैरत से मुंह खोले खड़े थे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या मौजज़ा हुआ है। एक माँ के पुराने दुपट्टे और माफी के चंद अल्फाज ने वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर नहीं कर सके थे। माँ ने झुककर बेटे के माथे को चूमा और फिर वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके जिस्म से सारी ताकत निचड़ गई हो। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, मगर मेरी नजर वकास के चेहरे पर जम गई। अगरचे बदबू खत्म हो गई थी और जिस्म ढक गया था, मगर उसके चेहरे पर एक निशानी बाकी रह गई थी। उसके दाएं गाल पर और होठों के पास एक गहरा काला और वाज़े धब्बा नुमा निशान उभर आया था, जो बाकी जिस्म की स्याही से अलग था। ये निशान बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने इसे जोरदार थप्पड़ मारा हो और उंगलियों के निशान छप गए हों, या जैसे किसी ने उसे जलती हुई चीज से दागा हो। ये निशान इस बात का सबूत था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ और इस नेक नामी के पर्दे के पीछे कोई बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है। कोई ऐसा गुनाह जो उसने अपनी माँ के साथ किया था, क्योंकि माँ ने कहा था कि मैंने इसे माफ किया। माफी तो तब दी जाती है जब कोई कसूर हो, जब कोई जुल्म हो। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वकास ने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सजा मिली और माँ को माफी देनी पड़ी। लोग जो बाहर खड़े थे उन्होंने भी महसूस किया कि बदबू खत्म हो गई है और उन्होंने सुख का सांस लिया, मगर हर शख्स के ज़हन में सवालात का तूफान था। हमने जलती जलती उसी दुपट्टे के ऊपर एक और चादर डाली और अब की बार चादर नहीं फटी। हमने वकास को उठाया और जनाजे के लिए ले चले, मगर मैं जानता था कि ये आम जनाजा नहीं है, ये एक इबरत का सफर है और इस सफर की असल कहानी अभी उस बूढ़ी माँ के सीने में दफन है, जो अब खामोश बैठी थी और उसकी आंखों में वो राज तैर रहा था जिसे जानने के लिए मेरा दिल बेचैन था।
مگر خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں میرا اپنا ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ یہ وہ منظر تھا جس نے مجھے اور پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ ایک شخص جو بظاہر فرشتہ تھا اندر سے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اور اس کی اصلیت اس کی موت نے کس طرح بے نقاب کر دی تھی۔ مگر اصل کہانی تو ابھی باقی تھی، وہ حقیقت جو اس بند کمرے کی دیواروں میں قید تھی، جہاں وقاص اپنی ماں کے ساتھ تنہا ہوتا تھا اور جہاں کی آوازیں کبھی باہر نہیں آئی تھی، اور جس کا گواہ صرف میں تھا جو دیوار کے اس پار رہتا تھا مگر کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس روز جب وقاص کا جنازہ اٹھا اور لوگ اسے قبرستان لے گئے تو میں جنازے کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے وقاص کی ماں کی فکر لاحق تھی جو اب اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنازے میں تو سارا محلہ گیا ہے، مجھے اس وقت اس دکھی ماں کے پاس ہونا چاہیے جسے شاید پانی یا دلاسے کی ضرورت ہو۔ میں وقاص کے گھر کے صحن میں ہی رک گیا، جہاں اب صرف چند عورتیں اور وہ بوڑھی ماں بیٹھی تھی۔ شام کا سایہ گہرا ہو چکا تھا اور گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور ہولناکی تھی، جیسے در و دیوار ابھی بھی اس بدبو اور سیاہی کے اثر میں ہو جو کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھی۔ وقاص کی ماں اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں اس نے اپنے دوپٹے سے بیٹے کی لاش ڈھانپی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ خلا میں گھور رہی تھی۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب گیا اور ان کے سامنے دونوں زانوں بیٹھ گیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے کہا، اماں جی، وقاص چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، مگر آج جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں نے اسے معاف کیا؟ کیا وقاص نے آپ کا دل دکھایا تھا؟ میری بات سن کر اس بوڑھی ماں نے اپنی خالی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک ایسا راز افشا کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین اوپر کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کمزور اور جھریوں بھرے بازوؤں پر نیلے اور کالے نشانات تھے جو کسی بہت ہی سخت ضرب سے پڑے تھے۔ یہ نشان پرانے نہیں تھے بلکہ تازہ لگ رہے تھے۔ میں نے خوف سے پوچھا، اماں جی، یہ نشان کیسے ہیں؟ کیا آپ گر گئی تھی؟ ماں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، نہیں بیٹا، میں گری نہیں تھی، یہ نشان میرے اس نیک اور تہجد گزار بیٹے وقاص کی محبت کی نشانی ہے جو وہ مجھے ہر روز دیتا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ وقاص، وہ تو آپ کے پیر دباتا تھا، وہ تو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ماں نے تلخ لہجے میں کہا، وہ سب دکھاوا تھا بیٹا، وہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ لوگ اسے فرشتہ سمجھے اور اس کی عزت کرے۔ اصل وقاص وہ تھا جو گھر کا دروازہ بند کرنے کے بعد سامنے آتا تھا، وہ وقاص جو باہر نکل کر نظریں نیچے رکھتا تھا، گھر کے اندر درندہ بن جاتا تھا، وہ مجھے مارتا تھا بیٹا، وہ مجھے بہت مارتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بتانے لگی کہ وقاص بچپن سے ہی ضدی تھا مگر جوانی میں آ کر اس پر ایک عجیب سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس پر بوجھ ہوں۔ وہ مجھ سے میری دوائی کے پیسے چھین لیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتی، تم میرا خرچہ بڑھا رہی ہو۔ وہ باہر لوگوں کو درس دیتا تھا کہ والدین کی خدمت کرو مگر گھر آ کر مجھے کہتا تھا کہ میں تمہاری وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، کوئی لڑکی تمہاری خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ میں نے کبھی اس سے خدمت نہیں مانگی تھی۔ میں تو اپنا کام خود کرتی تھی مگر اسے بس بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتا تھا
اور جب میں فجر کے وقت کھانستی تھی تو وہ نماز چھوڑ کر آتا اور میرا منہ دبا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری کھانسی نے میری عبادت میں خلل ڈالتی ہے۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا تھا اور جب میں چیختی تھی تو وہ اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دیتا تھا تاکہ میری چیخیں پڑوسیوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں حیرت اور صدمے سے سن ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ اکثر راتوں کو وقاص کے گھر سے تلاوت کی اونچی آواز آتی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی فریاد کو دبا رہا ہوتا تھا۔ ماں نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ پرسوں رات بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جمعے کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تھوڑی روٹی لا دو، تو اس نے استری چھوڑ دی اور غصے سے میری طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں استری کا گرم تار تھا۔ اس نے وہ تار میرے بازو پر مارا جس سے یہ نشان پڑ گئے اور پھر اس نے مجھے تھپڑ مارے۔ اس نے کہا کہ تم ہر وقت کھاتی رہتی ہو، تم مرتی کیوں نہیں ہو؟ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی کہ وقاص مت مار، میں تیری ماں ہوں، اللہ ناراض ہوگا، مگر اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور پھر تیار ہو کر مسجد چلا گیا تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے۔ میں ساری رات روتی رہی اور اللہ سے شکوہ کرتی رہی کہ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، جو مجھے مارتا ہے وہ تیرے گھر میں جا کر عزت پاتا ہے اور میں یہاں تڑپتی ہوں۔ ماں نے بتایا کہ آج صبح جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کر آیا تو اس نے پھر مجھ سے لڑائی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ آج شام کو میرے دوست آ رہے ہیں، تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، اور اگر تم نے کھانسنے کی آواز نکالی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ میری طرف لپکا اور اس نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا اور میرے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ وہ تماچا اتنا زوردار تھا کہ میرے منہ سے خون نکل آیا اور میں زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے میں نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا اللہ میں اس کے ظلم سے تنگ آ گئی ہوں، یا تو میرا انصاف کر۔ یہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے مگر تیری بندی پر ظلم کرتا ہے، تو اسے دکھا دے کہ ماں کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بد دعا تھی یا میری آہ تھی مجھے نہیں معلوم، مگر جیسے ہی میں نے یہ کہا وقاص وہیں کھڑے کھڑے لڑکھڑایا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان باہر لٹک گئی تھی اور اس کے حلق سے صرف گھرگھراہٹ نکل رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ ختم ہو چکا تھا، اس کا انصاف ہو چکا تھا۔ ماں یہ سب بتاتے ہوئے کانپ رہی تھی اور میں خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ غسل کے دوران وقاص کا جسم کالا کیوں ہوا تھا اور اس کے کفن کیوں پھٹ رہے تھے۔ وہ کالا رنگ اس کے بدن کی سیاہی تھی جو اس کی موت کے بعد اس کے ظاہر پر آ گئی تھی۔ وہ بدبو اس کے کردار کی سرنڈر تھی جو خوشبوؤں کے پردے میں چھپی ہوتی تھی، اور کفن اس لیے پھٹ رہے تھے کہ کیونکہ پاک کپڑا ایسے ناپاک جسم کو چھونے سے انکاری تھا جس نے اپنی جنت یعنی اپنی ماں کو پیروں تلے روندا تھا۔ ماں نے بتایا کہ جب غسل خانے سے لوگ بھاگے اور بدبو پھیل گئی تو مجھے لگا کہ میرا بیٹا دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ نے میری سن لی تھی اور اسے عذاب دے دیا تھا، مگر پھر بھی میں تو ماں ہوں نا۔ میرا دل پس گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا میرے بیٹے کی لاش پر تھوکے یا اسے بنا کفن کے دفنایا جائے،
مجھے لگا کہ اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو شاید زمین بھی اسے قبول نہیں کرے گی اور قیامت تک یہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس لیے میں اندر گئی اور اپنا وہی پرانا دوپٹہ اس پر ڈالا جسے وہ اکثر کھینچ لیتا تھا، اور میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنا حق معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے اور اس کی پردہ پوشی کر دے۔ میری معافی کے بعد ہی اس کی بدبو ختم ہوئی اور اللہ نے اس کی رسوائی روک لی، مگر بیٹا، اس کے چہرے پر وہ کالا نشان رہ گیا۔ وہ شاید میرے اسی تھپڑ کا نشان تھا جو اس نے مجھے مارا تھا، یا شاید وہ اللہ کی طرف سے مہر تھی کہ ظلم کا چہرہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم لوگ زہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وقاص بظاہر ولی تھا، مگر در حقیقت وہ بدترین مجرم تھا۔ اس نے حقوق اللہ کو تو ادا کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، مگر حقوق العباد میں وہ فیل ہو گیا، اور وہ بھی ماں کے حقوق میں، جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کا انجام دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ ظالم کی رسی دراز تو کرتا ہے، مگر جب کھینچتا ہے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ میں نے اس بوڑھی ماں کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، اماں جی، آپ عظیم ہیں کہ آپ نے اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی اسے معاف کر دیا اور اپنی چادر سے اس کے عیب چھپا لیے، ورنہ آج وقاص کی لاش گلیوں میں رلتی۔ ماں نے سرد آہ بھری اور کہا، بیٹا، ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں اس کی رسوائی نہیں دیکھ سکتی، مگر مجھے ڈر ہے کہ آگے کی منزل اس کے لیے بہت کٹھن ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ میں نے تو معاف کر دیا، مگر اس نے میرے دل کو جو زخم دیے ہیں وہ شاید قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی۔ جنازے کے بعد جب لوگ واپس آئے تو سب خاموش تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوف تھا۔ وقاص کی قبر پر مٹی ڈالتے وقت بھی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ قبر سے ایک عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے محلے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ وہ لوگ جو وقاص کی مثالیں دیتے تھے اب اپنے بچوں کو ڈراتے تھے کہ دیکھو ماں باپ کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں سے تلاوت کی آواز آتی تھی اب وہاں ویرانی تھی، اور لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ میں آج بھی جب رات کو چھت پر جاتا ہوں تو مجھے وقاص کے گھر سے رونے کی آوازیں محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہے، یا شاید وقاص کی روح اپنی ماں سے معافی مانگ رہی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہانی صرف وقاص کی نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور بند کمروں میں ہونے والے ظلم کا حساب بھی کھلے آسمان کے نیچے چکاتا ہے۔ وقاص کی ماں کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئی، مگر جاتے جاتے وہ دنیا کو یہ سبق دے گئی کہ پرہیزگاری صرف مصلی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان اور خاص طور پر اپنے والدین محفوظ رہیں۔ وقاص کا وہ کالا چہرہ اور وہ بدبودار لاش رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی کہ جب بندہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر قدرت اسے نشان عبرت بنا دیتی ہے، اور پھر کوئی کفن، کوئی خوشبو اور کوئی نیکی اسے اس انجام سے نہیں بچا سکتی، سوائے اس کے کہ وہ جس کا دل دکھایا گیا ہے وہی اسے معاف کر دے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں
اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔